بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن کلاسز کی آج کی کلاس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم سورۃ الانفال الدرس الثانی بے آیت نمبر 38 تا 44 کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 38 تا 44 کا با محاورہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ الدرس الثانی بے آیت نمبر 38 تا 44 کے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ الدرس الثانی بے میں 3 سوالات ہیں، ان کا حل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور طریقہ کار بتایا جائے گا کہ انہیں پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اور مشکل الفاظ اور ان کے جو معنی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس چلتے ہیں سورۃ الانفال الدرس الثانی بے آیت نمبر 48 تا 44 کی طرف کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الثانی بے سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44، سب سے پہلے ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 38 سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ لفظی ترجمہ، قل کہہ دیں، للذین ان سے جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، ان کا معنی ہے اگر، ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر معاف کر دیا جائے، لہم انہیں، ما جو، قد سلف گزر چکا، وان اور اگر، یعودو پھر وہی کریں، فقد تو تحقیق، مدد گزر چکی ہے، سنت روش الاولین پہلے لوگ۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اگلی آیت سماعت کیجئے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ سماعت کیجئے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون نہ رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے، الدین دین، کلہ سب، للہ اللہ کا، فَإِنِ پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فإنہ تو بے شک، اللہ بما جو وہ، یعملون وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے آیت نمبر 39 کا۔ اور ان لوگوں سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا ونعم النصیر۔ آیت نمبر 40 کا لفظی ترجمہ۔ وَإِن اور اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انا کہ اللہ مولاکم تمہارا ساتھی، نعم خوب، المولا ساتھی، ونعم کا معنی ہے اور خوب، النصیر کا معنی ہے مددگار۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ آیت نمبر 41 سماعت کیجئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 41 کا۔ واو اور اعلموا تم جان لو، انما جو کچھ، غنیمتم تم غنیمت لو، من سے، شیئن کسی چیز، فان سو، للہ اللہ کے واسطے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں، ان اگر، کنتم کا معنی ہے تم ہو، آمن تم ایمان رکھتے، باللہ کا معنی ہے اللہ پر، وما اور جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا اپنا بندہ، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم جس دن، التقى الجمعان دونوں فوجیں بھڑ گئیں، واللہ اور اللہ پر،
کل شیء کا معنی ہے ہر چیز، قدیر کا معنی ہے قدرت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن تم دونوں فوجوں میں مدبھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 42 سماعت کیجئے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے۔ اذ جب، انتم تم، بالعدوہ کنارے پر، الدنیا ادھر والا، اور ہم وہ، بالعدوہ کنارے پر، القصوى پرلا، والرکب اور قافلہ، اسفلہ کا معنی ہے نیچے، منکم تم سے، ولو کا معنی ہے اور اگر، تواعدتم کا معنی ہے تم باہم وعدہ کرتے، لاختلفتم البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن کا معنی ہے جو کام، کانا کا معنی ہے تھا، مفعولن ہو کر رہنے والا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو، من جو ہلاک ہو، عن کا معنی ہے سے، بینۃ دلیل، ویحیا اور زندہ رہے، من جس، حیا کا معنی ہے زندہ رہنا ہے، عن سے، بینۃ دلیل، وان اور بے شک اللہ لسمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے اس آیت کا۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ آیت نمبر 43۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ لفظی ترجمہ۔ اذ جب، یریکہم تمہیں دکھایا انہیں، اللہ فی میں، منامی کا معنی ہے تمہاری خواب، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر، اراکہم تمہیں دکھاتا انہیں، کثیراً بہت زیادہ، لفشلتم تو تم بزدلی کرتے، واو اور، لتنازعتم تم جھگڑتے، فی الامری معاملے میں، ولیکن کا معنی ہے اور لیکن، اللہ سلم کا معنی ہے بچا لیا، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا، بذات الصدور دلوں کی بات۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ آیت نمبر 44 سماعت کیجئے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت نمبر 44 کا لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، یریکموہم وہ تمہیں دکھائے، اذ جب، التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے، فی میں، اعینکم تمہاری آنکھ، قلیلاً تھوڑا، ویقللکم اور تھوڑے دکھائے تم، فی میں، اعینہم ان کی آنکھیں، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن کام، کانا کا معنی تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع لوٹنا، الامور کام۔ با محاورہ ترجمہ آیت کا سماعت کیجئے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام منظور کرنا تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا کی طرف ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں الکلمات والتراکیب یعنی مشکل الفاظ اور ان کے معانی کی جانب۔ پہلا لفظ ہے مضت، اس کا معنی ہے گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کے دن، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب یا کنارے، العدوۃ القصویٰ کا معنی ہے اس جانب یا اس کنارے۔
الرقب کا معنی ہے قافلہ، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے یا نامردی دکھاتے. یقلل کا معنی ہے کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے. مشقی سوالات کی جانب آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. سوال نمبر 1 آپ نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے دیکھ لیجئے. پہلا سوال ہے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے. آپ نے پہلی ہیڈنگ دینی ہے جواب کی مال غنیمت کی تقسیم. سورۃ الانفال کی آیات میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں، جن میں سے 4 حصے مجاہدین کے ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہوگا. سوال نمبر 2 ڈیئر اسٹوڈنٹس پیپر میں کیسے کیا جائے گا دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا. جواب پہلی ہیڈنگ دیں گے انعامات و احسانات. غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بے شمار احسانات فرمائے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہے. نمبر 1 جب دونوں جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو تمہیں فتح سے ہمکنار کیا. نمبر 2 کفار کی نظر میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں. نمبر 3 تمہاری نظر میں بھی کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ تم ہمت نہ ہار جاؤ. نمبر 4 تم پر غنودگی ڈال کر تمہیں تسکین پہنچائی. ڈیئر اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے. عبارت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ترجمہ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے. اس آیت کا مفہوم سماعت کیجئے. جہاد کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان اطمینان کے ساتھ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے قائل ہو سکیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کفر کے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان اور مذہب دونوں خطروں سے دوچار ہوئے. اس لیے کفر کو فتنہ قرار دے کر اس کی مکمل سرکوبی کا حکم دیا گیا تاکہ کفر کا فتنہ و فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اکیلے خدا کا حکم چلے اور دین حق مکمل طور پر غالب آ جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے الدرس الثانی بے پڑھا. اس کی تمام آیات کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور الدرس الثانی بے کے جو 3 مشقی سوالات ہیں ان کو پیپر میں کس طرح ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا، اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آپ نے اس ویڈیو کو ریپیٹ دیکھنا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات کو اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو اپنی کاپی میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. تھینک